وعن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلہ۔ حضرت محمد ابن نعمان سے روایت ہے، یہ حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ اچھا، قال، انہوں نے کہا، یعنی سرکار نے فرمایا کہ من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ، جو اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر ہر کی زیارت ہر جمعہ کو کرے، غفر لہو، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ کتبہ برا، اور اسے نیکوں والدین کے فرما برداروں، بر کا معنی فرما بردار بھی ہوتا ہے، بر کا معنی حسن سلوک کرنے والا، حقوق کی ادائیگی کرنے والا، بر اور بار دونوں، بر کا معنی نیکی اور بار کا معنی حسن سلوک اور حقوق کی ادائیگی، تو اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ والدین کی یا والدین میں سے کسی، یعنی ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو یہ سنت ہے، اور باعث بہت حسنات و برکات کا باعث ہے کہ اس سے ان کی تو یہ دعا کرے گا تو ان کی بھی تو انشاءاللہ مغفرت ہوگی ہی، خود اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کا نام نیکوں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے مرسلن روایت کیا۔ مرسلن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تابعی جو ہے صحابی کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، تو یہ اصل میں محمد ابن نعمان تابعی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی ہے، صحابی نہیں ہے، تو اس لیے تو کہا کہ یرفع الحدیث علی النبی، سرکار تک ہی پہنچاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، مگر بیچ سے صحابی کو چھوڑتے ہوئے۔ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، کوئی مرسل یہ۔ اور ثقہ کی حدیث مرسل ہم حنفیہ کے نزدیک حجت ہے، تو ہم حنفیہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، شوافع کے ہاں مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں یہ حدیث منقطع ہے اور حجت نہیں ان کے ہاں۔ منقطع تو ہمارے ہاں بھی ہے، ظاہر ہے ایک سلسلہ روات کی سلسلے میں سے ایک کڑی تو ٹوٹی اس کی نا، تو منقطع تو ہے، مگر چونکہ ثقہ کی ہے اس لیے ہمارے ہاں حجت ہے۔ اور جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ تابعین، بلکہ تبع تابعین کے ابتدائی زمانے تک بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو مرسل کو حجت نہ مانتا ہو۔ امام شافعی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث مرسل کا انکار کیا، یہ کہا کہ یہ حجت نہیں۔ تو ہمارے امام تو بہت پہلے کے ہیں، وہ تو تابعین میں سے الحمدللہ، متعدد صحابہ کی زیارت کی ہے انہوں نے، تو وہی دور ہے جس دور میں حدیث مرسل کو حجت کہا جاتا تھا، تنہا صرف وہی نہیں سارے لوگ حجت کہتے تھے۔ اچھا، امام شافعی کی طرف سے بھی ایک عذر یہ ہے، چونکہ جو سرکار سے قریب کا جو زمانہ ہوتا تھا تو اس میں بیچ میں راویوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، اور عام طور سے لوگوں پر ثقافت اور نیکی غالب تھی، لیکن اب جو سرکار سے دوری کا زمانہ دور ہوتا گیا تو لوگ میں نیکی نسبتاً کم ہوتی گئی اور خرابی آہستہ آہستہ در آئی، اس لیے بعد کے لوگوں نے بہرحال بہت کچھ چھان بین اور احتیاط سے کام لیا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں صاحب۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة رواہ ابن ماجہ. یہ حدیث تو آپ پڑھ چکے ہیں، صرف یہاں الفاظ یہ زائد ہیں، فإنها تزهد في الدنيا. تذکر الآخرہ تو پڑھ چکے کہ قبروں کی زیارت کو جایا کرو. پہلے تو میں منع کیا کرتا تھا، لیکن اب جایا کرو. کیونکہ قبروں کی زیارت، انہا میں ضمیر ہا کا مرجع کیا ہے؟ زیارت. زیارت بھی ہو سکتی ہے اور قبور بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے. ہاں ہاں اچھا. کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبت بناتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کو یاد دلاتی ہیں. جب آدمی قبرستان جاتا ہے، بشرطے کہ غافل نہ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، وہاں جاتا ہے قبریں دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم بڑی اچھل کود کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا مستقل گھر نہیں ہے. اور جب مستقل گھر نہیں ہے تو پھر اس سے اتنا دل کیا لگانا. تو اس طریقے سے بے رغبتی دنیا سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر دنیا کی طرف رغبت اس کی کم ہوتی ہے. اور آخرت کی طرف ہمیں جانا ہے، جیسے یہ لوگ یہاں جو قبروں میں ہیں یہ دنیا سے آخرت کی طرف گئے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور ہم اولیاء کرام کی قبروں کے پاس جائیں تو وہاں بھی یہ تصور ضرور رہنا چاہیے، بلکہ یہ تصور اور قوی ہونا چاہیے ہمارا، کہ جب یہ اللہ کے اتنے قریب ہو کر کے اور وعدہ الہی کے مطابق ان پر موت طاری ہوئی اور انہوں نے دنیا کو چھوڑا اور زیر زمین آج آرام فرما ہے، ہاں تو ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم کس شمار و قطار میں؟ ہمیں بھی یہی ہونا ہے. ہاں تو یہ تصور وہاں اور قوی ہونا چاہیے. اور قوی ہونے کے ساتھ یہ اور بات ہے کہ ان کی ارواح سے ہمیں استفادہ اور استفادہ بھی کرنا چاہیے. ہاں اب یہ کہ جو لوگ دنیا سے رحلت کر گئے تو آیا ان کی ارواح سے استمداد جائز ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. ہاں دونوں طرح کے قول ہیں. کچھ لوگوں نے مکروہ لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے جائز رکھا ہے اور اس پر عمل بھی ہے. خاص طور سے اولیاء کرام، علماء ربانیین اور اہل تصوف نے کہ یہاں تو نہ صرف یہ جائز بلکہ ایک معمول بھی طریقہ ہے. خود رئیس الصوفیہ سیدنا امام محمد غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جس سے اس کی زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے اس سے انتقال کے بعد مدد لی جا سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو انتقال کے بعد ان کی روح کی قوت اور بڑھ جاتی ہے. خود ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی. النفوس القدسیہ یہ پاکیزہ نفوس اذا تجردت عن العلائق البدنیہ، جب جسمانی تعلقات، روح کے جو جسم سے تعلقات ہوتے ہیں، ان سے جب یہ پاک ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تجردت الگ ہو جاتے ہیں، تو اتصلت بالملأ الاعلی، تو ان کا تعلق پھر عالم بالا سے ہوتا ہے. اور عالم بالا جو روحوں کی دنیا اور فرشتوں کی دنیا ہے، وہاں سے جب تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے اب روحوں کے لیے اور عالم بالا کے لوگوں کے لیے یہ جو دنیا کی مسافتیں ہیں اور قرب و بعد، یہ کچھ نہیں، سب قریب ہی قریب ہے. تو ان کی روحانی قوت اور بڑھ جاتی ہے. اور جب روحانی قوت بڑھ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر ہم اگر ان سے استمداد کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ مدد پہنچا سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ مدد ان کی اپنی کوئی حقیقی اور ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کے عطا کردہ تصرفات میں سے. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے
کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ اور جو شخص کہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ کی اس قوت اور قدرت کا انکار کر رہے ہیں گویا۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بالکل عام ہے، ہر شے پہ قادر ہے، تو کیا ان روحانی تصرفات کا دینا ان لوگوں کو یہ کل شے میں نہیں ہے؟ الشیء عندنا هو الموجود، شے کا ہمارے ہاں موجود کو کہتے ہیں، یہ تو موجود ہے۔ اور ارباب تصوف تو صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ صرف جائز بلکہ موجود ہے، اور ہم لوگ باضابطہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی، یہ خلاصہ ہے جو اشیۃ اللمعات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ دیکھیے حاشیہ نمبر 2 میں بھی یہاں بہت کچھ باتیں لمعات کے حوالے سے، یعنی شیخ کی جو کتاب عربی شرح ہے لمعات التنقی، اس کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اس میں ایک چیز دیکھیے یہ بھی بیان کی ہے، امام غزالی کا بھی قول ہے، اور اس سے پہلے امام شافعی کا قول ہے کہ قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب لاجابت الدعاء۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی قبر، یا ائمہ اثنا عشریہ میں سے حضرت موسیٰ کاظم، یہ 12 اماموں میں سے، ان 12 اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں، ماننے کا انداز الگ ہے۔ شیعہ ان کو معصوم مانتے ہیں، ہم معصوم نہیں مانتے، اولیاء اللہ میں سے، کبار اولیاء اللہ میں سے مانتے ہیں۔ ہاں تو امام موسیٰ کاظم کی قبر یہ تریاق اور قبولیت دعا کے لیے یہ مجرب ہے، یعنی اس کا مجرب کا مطلب یہ ہے، مجرب تجربہ سے بنا ہے، اور تجربہ کا معنی تکرار مشاہدہ ہے، بار بار کسی چیز کو دیکھنا۔ اس کا مطلب امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تریاق ہے کہ وہاں دعا قبول ہوتی، بار بار میرا مشاہدہ میں نے دیکھا ہے، بار بار۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ خود سیدنا امام شافعی امام مالک کی امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوتے تھے، تو وہاں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، سمجھے؟ ہاں، ان کی قبر کے پاس، جبکہ مجتہد ہیں اور مجتہد پر لازم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرے، مگر وہاں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں اس عظیم مجتہد اور امام کی تعظیم میں ایسا کرتا ہوں۔ اچھا صاحب، اور یہیں دیکھیے امام حجت الاسلام محمد غزالی کا قول بھی حاشیہ نمبر 2 میں مذکور ہے، میں یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی۔ ہاں، اور یہیں ایک چیز یہ بھی مذکور ہے، آداب الزیارہ یقوم مستقبل القبر مستدبر القبلہ حذاء الوجہ وان یسلم ولا یمسح القبر ولا یقبلہ ولا ینحنی، جھکے بھی نہ۔ ہاں، والزیارہ یوم الجمعہ افضل خصوصاً فی اولہ، وجاء فی روایت انہ یعطی للمیت فی یوم الجمعہ الادراک اکثر مما یعطی فی سائر الایام، کی بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کے دن مردوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عام دنوں سے کہیں زیادہ علم و ادراک دے دیا جاتا ہے، اس لیے وہ آنے والوں کو، زیارت قبر کے لیے آنے والوں کو عام دنوں سے زیادہ اس دن پہچانتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے خاص طور سے جمعہ کے دن جانا اور ابتدا میں جانا، یعنی صبح کو، یہ اور بہتر ہے۔ ویسے تو پورا دن ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ چلیے صاحب، اب آگے دیکھیے، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ ہاں، اس پر گفتگو میں کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگ قبروں عورتوں کے لیے زیارت قبر کو جائز ٹھہراتے ہیں، جو لوگ منع کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ عام ہے، ہاں اب بھی یہی ہے، اور جو لوگ جائز ٹھہراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس بیچ کے وقت کا معاملہ ہے جب سرکار نے منع کیا تھا۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ،
امام احمد و ترمذی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح. وقال اور امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ قد رأى بعض اہل العلم ان ھذا کان قبل ان یرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور فلما رخص دخل فی رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم انما کرہ زیارت القبور للنساء لقلت صبرهن وکثرت جزعهن. تم کلامہ. امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، قد رہا، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ بات یعنی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت، یہ بات کب تھی؟ اس سے پہلے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی جو رخصت دی، رخصت دینے سے پہلے تھی. جب سرکار نے اس کی رخصت دے دی تو آپ کی عطا کردہ رخصت میں مرد عورتیں دونوں داخل ہو گئیں. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا کہ یہ مکروہ ہے. زیارت قبور عورتوں کے لیے مکروہ ہے. وجہ کیا ہے؟ لقلت صبرهن وکثرت جزعهن، ان کے صبر کے، کیونکہ بہت کم صبر کرتی ہے، اور جزا فضا اور بے صبری کا مظاہرہ زیادہ کرتی ہے. جزا یہ صبر کا مقابل ہے، بے صبری. اس پہ نون بنا ہوا ہے جو نسخے کے اختلاف کی جانب اشارہ کرتا ہے. یعنی مشکات کے نسخے یہاں دو ہیں، ایک میں ہے کثرت جزعہن اور دوسرے میں کثرت عجزہن. عجزہن، عجز نہیں، عجزہن. عجز کا معنی عاجزی، چونکہ ان میں صبر کم ہے، عاجزی زیادہ ہے، وہ نسبتاً فطرتاً کمزور ہیں، ان کے دل مردوں کی طرح نہیں ہوتے اور وہ تھوڑا صبر سے عاجز رہتی، اس لیے منع کیا. تم کلام ہو، امام ترمذی کی بات پوری ہوئی. وعن عائشة قالت كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واني واضع ثوبي واقول انما هو زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته الا وانا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه احمد. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس گھر میں یعنی اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس میں میں داخل ہوتی، حالت یہ ہوتی، وہ انی واو حالیہ ہے، حالت یہ ہوتی کہ میں اپنے کچھ کپڑے رکھ دیا کرتی تھی، یعنی پورے لباس میں نہیں، جیسے گھر میں رہتی تھی، باہر کوئی بھی خاتون نکلتی ہے تو پورے پردے کا اہتمام کر کے نکلتی ہے، مگر اندر اس طرح کے پردے کی کا التزام نہیں ہوتا، کچھ کپڑے رکھ بھی دیتی ہیں. تو ایسے کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے رکھ دیا کرتی تھی جیسے اپنے گھر میں رہتی تھی، کیونکہ یہ سوچتی ہے کہ یہ تو ہمارے شوہر ہیں. اور پھر جب حضرت ابو بکر بھی اس میں مدفون ہو گئے سرکار کے پاس، تو پھر یہ کہنے لگی کہ یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو سب ہمارے محارم میں سے ہیں، ان کے سامنے اس وقت بھی پردہ نہیں تھا، بھی نہیں ہے. اچھا، تو کہتے ہیں وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، اور میں یہ کہا کرتی تھی، یعنی اپنے دل میں، إِنَّمَا أَقُولُ فِي نَفْسِي، دل میں یہ کہا کرتی تھی کہ یہ تو میرے شوہر اور میرے والد گرامی ہیں. فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، تو جب ان لوگوں کے ساتھ حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، تو بخدا میں کبھی بھی اس میں اسی حالت میں داخل ہوئی، ما دخلته الا ما نافیہ، میں اسی حالت میں داخل ہوئی کہ میں اپنے لباس اپنے اوپر باندھے رہتی تھی، یعنی ڈالے رہتی تھی، پورے پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی. حیاء من عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سے حیا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر ان کے محارم میں سے تھے نہیں. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اہل ایمان بعد انتقال بھی
دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے جو اہل روحانیت ہیں، اہل اللہ ہیں اور خلفائے راشدین تو ان میں بہت اعلیٰ درجے کے اہل اللہ میں سے ہیں، اور سرکار تو سید الانبیاء ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے۔ ان کا تو معاملہ ہی ہے کہ انبیاء کو اجل آنی ہے، مگر ایسی کی فقط آنی ہے، اور بعد اس آن کے پھر ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِّنْ نُبَرٍ، سمجھ گیا؟ ہاں، رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت